بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیلدار بورڈ آف ریونیو پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو 2021 میں ہونے والا پیپر، اس کے ایم سی کیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ان تمام ایم سی کیوز کو ضرور واچ کریں۔ آپ کے لیے تمام جو آپ نے کمپٹیٹیو ایگزام کی پریپریشن کر رہے ہیں ان تمام پیپرز کے لیے یہ سارے ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں آپ کے لیے بہت یوزفل ہوتے ہیں۔ فرسٹ کویشچن، وچ کنٹری لانچز جائگینٹک ٹیلیسکوپ اسکائی آئی فار ہنٹ آف لائف بیونڈ ارتھ؟ کس ملک نے زمین سے باہر زندگی کی تلاش کے لیے بہت بڑی دوربین اسکائی آئی لانچ کی؟ تو وہ چائنا کنٹری ہے۔ چائنا کنٹری نے اپنی ٹیکنالوجیز کو استعمال کرتے ہوئے اس دوربین کو بنایا۔ اس دوربین کا نام جو ہے وہ ٹینیان یا اسکائی آئی بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کا جو احاطہ ہے وہ 30 فٹ بال کے میدانوں کے برابر یہ رقبے پر محیط ہے۔ نیکسٹ کویشچن، ملیریا میڈیسن کنٹینز وچ ریپیٹڈ کویشچن ہے، کئی بار پاس پیپر میں پوچھا جا چکا ہے۔ ملیریا میڈیسنس میں جو ایلیمنٹ یوز ہوتا ہے، آنسر یوز ہوتا ہے، کون سی چیز وہ کلوروکوین ہے۔ کلوروکوین ملیریا میں جو ملیریا کے میڈیسن میں یوز ہوتی ہے۔ ماسکیٹو کازز ملیریا وچ افیکٹس سپلین، مچھر جو ملیریا کا سبب بنتا ہے وہ تلی کو متاثر کرتا ہے، سپلین کہا جاتا ہے تلی کو۔ ملیریا از کازڈ بائی پلازموڈیم پیراسائٹس، ملیریا پلازموڈیم پر جو مشتمل پیراسائٹس ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن، پاکستان گوٹ ریلیف فرام کارکے رینٹل پاور کیس ود دی ایڈ آف وچ کنٹری؟ کارکے رینٹل پاور کیس میں پاکستان کو کس ملک کی مدد سے ریلیف ملا؟ تو وہ ترکی ہے۔ ترکی پی ٹی آئی حکومت پاکستان میں جو کرائے کا پاور پلانٹ لگانے والی ترک کمپنی کارکے کوآرڈینیٹر کے ساتھ جو اس کے ساتھ بات چیت کرنے میں، معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ نیکسٹ کویشچن جو ہے، پاکستان ہیز کریٹڈ تھرڈ بارڈر کراس ٹو ایران فار ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ آن 21 اپریل 2021 از؟ پاکستان نے 21 اپریل 2021 کو تجارت اور ترقی کے لیے ایران کے لیے تیسرا بارڈر کراس بنایا۔ اس بارڈر کا نام جو ہے ماند پشن یا پشن ماند رکھا گیا۔ یہ پاکستان اور ایران نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو آسان بنانے کے لیے یہ جو ماند پشن جو بارڈر ہے یہ اس سرحدی کراسنگ پوائنٹ کو ایک دوسرے کے لیے کھول دیا۔ نیکسٹ کویشچن، سٹین لیس اسٹیل از ان دی فارم آف؟ سٹین لیس اسٹیل کون سی فارم ہوتی ہے؟ وہ الوئے ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ سٹین لیس اسٹیل کی چیز خریدنے جاتے ہیں تو آپ یہاں کہتے ہیں کہ ہمیں سٹین لیس اسٹیل پیور جو ہے وہ چیز چاہیے۔ اس کا مطلب کیا؟ سٹین لیس اسٹیل ایک ایسا مرکب ہے جس میں کم از کم تقریباً 11% کرومیم ہوتا ہے، ایک ایسا مرکب جو لوہے کو زنگ لگنے سے روکتا ہے اور گرمی سے بچنے والی خصوصیت بھی فراہم کرتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن، آبجیکٹو ریزولوشن واز پروپوزڈ بائی؟ قرارداد مقاصد کی تجویز کس نے پیش کی؟ تو وہ لیاقت علی خان نے کی۔ دی آبجیکٹو ریزولوشن واز اڈاپٹڈ بائی دی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی آف پاکستان، قرارداد مقاصد پاکستان کے دستور ساز اسمبلی نے منظور کی تھی۔ پرائم منسٹر لیاقت علی خان پریزنٹڈ ان دی اسمبلی آن 7 مارچ 1949، 7 مارچ 1949 کو وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اس کو اسمبلی میں پیش کیا۔ نیکسٹ کویشچن، دی ایکسٹینشن آف ایم ایس ورڈ از؟ ایم ایس ورڈ کی جو فائل ہے اس کی ایکسٹینشن کیا ہے، اس کا نیم کیا ہے؟ تو وہ ڈاٹ اشاریہ یعنی DOCX یہ اس کی ایکسٹینشن ہے، لیکن 2003 سے تک جو ایکسٹینشن تھی ایم ایس ورڈ کی وہ .DOC تھا، وہاں DOCX نہیں تھا۔ یہ کویشچن بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور 2007 سے آنورڈ جتنی بھی ایکسٹینشن ہے وہ اشاریہ DOCX یہ اس کی ایکسٹینشن کا نیم ہے۔ نیکسٹ کویشچن، UN سیکورٹی جنرل انطونیو گوترس بلانگس ٹو وچ کنٹری؟ جو یونائٹڈ نیشن کے جنرل ہیں سیکرٹری جنرل انطونیو گوترس، ان کا تعلق کس کنٹری سے ہے؟ تو وہ پورتگل ہیں۔ اردو میں سے پرتگال اور انگلش میں سے پورچوگل یا پورتگل، جو بھی آپ پڑھ لیں پروننسیشن۔ انطونیو گوترس جو ہے UN سیکرٹری جنرل جو ہے یہ 1 جنوری 2017 سے جو UN سیکرٹری جنرل ہے 1995 سے لے کر 2002 تک یہ پورتگل کے پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ 9 ستمبر 2022 کو جو انطونیو گوترس ہے انہوں نے کلائمیٹ انڈیوسڈ فلڈز یعنی جو فلڈ آیا تھا پاکستان میں اس کا انہوں نے وزٹ کیا تھا پاکستان کے اندر۔ نیکسٹ کویشچن جو ہے، ذوالنورین از دی ٹائٹل آف؟ ذوالنورین کن کا جو لقب ہے؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ تمام جو یہ ٹائٹلز کویشچن میں پوچھے جاتے ہیں اس کی ویڈیو ہم نے اپنی پلے لسٹ میں اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ اسی چینل کی پلے لسٹ میں جا کر اس کو واچ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو اگر آپ ایک لائک کر دیتے ہیں تو آپ کو اس سے یہ یقین جاننے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ضرور اپریسیشن ملتی ہے کہ ہم آپ کے لیے مزید جو ہے بہتر کنٹینٹ بنا سکیں۔ تو ذوالنورین ان کا جو لقب ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور
ذوالنورین کے لغوی معنی جو ہے وہ دو روشنیوں کا ہونا ہے. having two lights, ذوالنورین is having two lights. اس کا مطلب یہ ہے ذوالنورین دی ٹائٹل آف حضرت عثمان دی تھرڈ رائٹلی گائیڈڈ کیلف، یہ تیسرے خلیفہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پاسٹ پیپر میں یہ کویسچن بھی کئی بار پوچھا جا چکا ہے، وہ کون سے صحابی تھے جن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کی شادی ہوئی تھی؟ تو وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ کون کون سی تھی صاحبزادیاں؟ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذوالنورین کا جو ٹائٹل ہے یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو دیا تھا. نیکسٹ کویسچن، وچ پرسنالٹی آف پاکستان گوٹ پرائز نوبل پرائز؟ کون سے جو پرسنالٹی جس نے نوبل پرائز جیتا وہ ڈاکٹر عبدالاسلام ہے. ڈاکٹر عبدالسلام نے 1979 میں نوبل انعام پاکستان میں فزکس کے شعبہ میں ان کو دیا گیا. نیکسٹ کویسچن، ہاؤ مینی اسٹیجز ان ہولی قرآن؟ قرآن پاک میں کتنی اسٹیجز، کتنی منازل ہیں؟ تو وہ 7 ہے. 7 اسٹیجز آر ان دی ہولی قرآن. ٹوٹل آیات کی اگر بات کی جائے ورسز کی تو وہ 6666. اور اسی طرح قرآن پاک میں ٹوٹل 114 سورہ ہیں، جس میں سے 86 سورہ جو ہے وہ مکی سورہ ہیں اور 28 سورہ جو ہے وہ مدنی سورہ ہے. یہ ریپیٹڈ کویسچن ہے تمام جو ہیں. اور ٹوٹل 14 سجدے ہیں قرآن پاک میں. نیکسٹ کویسچن جو ہے، لارجسٹ آئی لینڈ آف دی ورلڈ از؟ جو جزیرہ ہے پوری دنیا میں سب سے لارجسٹ اس کی بات کی جا رہی ہے، وہ کون سا ہے؟ تو گرین لینڈ ہے. گرین لینڈ از دا لارجسٹ آئی لینڈ. گرین لینڈ از این کنٹری ان نارتھ امریکہ. یہ نارتھ یعنی شمالی امریکہ، نارتھ امریکہ کے اندر ایک جزیرہ ہے جس کا ایریا جو ہے ٹوٹل وہ 2.131 ملین کلومیٹر پر سکوئر، اور اس کی اگر وڈتھ کی بات کی جائے تو 1050 کلومیٹر ہے. نارو از دا فرسٹ اسمالسٹ آئی لینڈ ان دی ورلڈ. نارو دنیا کا پہلا جو سب سے چھوٹا جزیرہ ہے. نیکسٹ کویسچن، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈائڈ. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مقام پر انہوں نے وفات پائی؟ تو ابوا ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ تھی، اور آپ کی جو ریسٹنگ پلیس ہے وہ بھی الابوا ہی، الابوا کے مقام پر ہی ہے. نیکسٹ کویسچن، پاکستان نیشنل اینتھم پرووڈ ان؟ پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے یہ کب اپروو ہوا؟ یہ اگست 1954 کو ہوا. اس کی تفصیل سن لیں. دی نیشنل اینتھم واز آفیشلی اڈاپٹیڈ ان 13 اگست 1954. اس کو آفیشلی طور پر جو اڈاپٹ کیا گیا وہ 13 اگست 1954 کو کیا گیا، اور یہ حفیظ جلندری نے اس کو 1952 میں اس کو لکھا تھا. اس کا جو میوزک ہے وہ احمد جی چانگلا نے اس کو پروڈیوس کیا 1949 میں. اور اس کو پہلی مرتبہ جو یہ سارے ریپیٹڈ کویسچن ہیں اس کو آپ ضرور نوٹ کریں، یہ تمام پاس پیپر میں پوچھے جا چکے ہیں. احمد راشدی ریکارڈڈ دی نیشنل اینتھم پاکستان 1954. 1954 میں جو نیشنل اینتھم کو احمد راشدی نے ریکارڈ کیا، اس کی 15 لائن ہے، ٹوٹل 48 ورڈز ہے نیشنل اینتھم میں. اور اس کو پہلی مرتبہ کس کے سامنے پلے کیا گیا؟ اٹ واز پلیسڈ فار دی فرسٹ ٹائم ان فرنٹ آف رضا شاہ رہلوی آف ایران. رضا شاہ رہلوی ہے، یہ پاکستان کے دورے پر آئے تھے تو ان کے سامنے یہ پلے کیا گیا تھا فرسٹ ٹائم. اسی طرح جو نیشنل اینتھم ہے یہ نیشنل ریڈیو پر جو 14 اگست 1947 کو اس کو جو پاکستان نیشنل ریڈیو پر اس کو پلے کیا گیا، اس کا جو ٹوٹل ڈیوریشن ہے نیشنل اینتھم کا وہ 80 سیکنڈ یعنی 80 سیکنڈ ہے. تمام ریپیٹڈ کویسچن اس کو نوٹ ضرور کریں. نیکسٹ کویسچن، دی ریئل نیم آف امام بخاری از؟ امام بخاری کا جو ریئل نیم ہے وہ محمد بن اسماعیل ہے. یہ بھی ریپیٹڈ کویسچن ہے. امام بخاری کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجوفی البخاری، یہ ان کا مکمل نام تھا. امام بخاری 20 جولائی 810 کو پیدا ہوئے اور 1 ستمبر 870 کو انہوں نے وفات پائی. ان کا تعلق جو ازبکستان سے تھا. امام بخاری نے اپنی ارلی ایج میں ہی 70,000 حدیثوں کو یاد کیا. نیکسٹ کویسچن، لانگسٹ آیت آف دی ہولی قرآن از ان وچ سورہ؟ لانگسٹ آیت ہے قرآن پاک میں وہ کس سورہ میں ہے؟ وہ سورہ البقرہ میں ہے. یہ 286 آیات پر مشتمل ہے. نیکسٹ کویسچن، خلیل اللہ از دا ٹائٹل آف؟ خلیل اللہ ٹائٹل کس کا ہے؟ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. خلیل اللہ از دا ٹائٹل آف پروفٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیکنڈ وائف کے والے سے کویسچن پوچھا جا چکا ہے، ان کا نیم کیا تھا؟ تو وہ حضرت ہاجرہ ان کا نیم تھا. اور حضرت ہاجرہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن پاک میں 67 ٹائمز نام جو ہے وہ آیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں
40 دن تک رکھا گیا، لیکن وہ آگ جو ہے اللہ کے حکم سے گلزار بن گئی تھی ان کے لیے، اس کو نقصان آپ علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچا سکی. نیکسٹ کویشچن، وچ پلینٹ ہیز ہائی ڈینسٹی، کس پلینٹ کی ہے؟ تو وہ ارتھ ہے. وہ 5.540 گرامز پر کیوبک سینٹی میٹر اس کی بتائی جاتی ہے. نیکسٹ کویشچن، دی لائف اسپین آف ریڈ بلڈ سیلز، ایوریڈے سائنس میں سے یہ کویشچن ہے، موسٹ ریپیٹڈ ہے. خون کے سرخ خلیے کی عمر جو تقریباً ہوتی ہے وہ 120 دن ہوتی ہے. دی لائف اسپین آف ریڈ بلڈ سیلز از اراؤنڈ 120 days. بلڈ سیلز آر میڈ ان دی بون میرو، خون کے خلیے جو ہوتے ہیں بون میرو میں بنتے ہیں. اگر وائٹ بلڈ سیلز کی کبھی لائف سپین اس کا پوچھا جائے تو دی لائف سپین آف وائٹ بلڈ سیل رینج فرام 30 to 20 days، 13 سے 20 دن اس کا لائف سپین ہوتا ہے. نیکسٹ کویشچن، دی سن از کنٹیننگ -% میس آف دی سولر سسٹم، تو اس کا رائٹ آنسر 99.86% اس کا میس ہوتا ہے. نیکسٹ کویشچن جو ہے، who was the responsible for جلیانہ والا باغ میسیکر، جلیانہ والا باغ قتل عام کے ذمہ دار کون ہیں؟ تو جنرل ڈائر ہیں. جنرل ڈائر جو ہے اس کے حکم سے جو وہ جلیانہ والا باغ کا واقعہ جو پیش آیا، جلیانہ والا باغ میسکر ٹک پلیس آن 13 اپریل 1919، یہ 13 اپریل 1919 کو یہ واقعہ ہوا. اس میں ہوا کیا؟ جلیانہ والا باغ میسیکر کلنگ ایٹ لیسٹ 379 پیپل اینڈ انجرڈ اوور 1200 ادر پیپل. اس میں 379 جو 379 لوگ جو تھے وہ ان کو مار دیا گیا، اور 1200 کے اراؤنڈ اباؤٹ جو لوگ ہیں اس میں جو وہ انجرڈ ہوئے تھے. جلیانہ والا باغ از ان امرتسر، پنجاب، انڈیا. یہ انڈیا کے اندر پنجاب امرتسر میں ہے. نیکسٹ کویشچن، وچ کنٹری بین فور سپورٹنگ ایونٹ فار 4 years، کس ملک پر 4 سال کے لیے کھیلوں کا مقابلے پر پابندی لگائی گئی ہے؟ تو وہ روشیا ہے. نیکسٹ کویشچن، پریزیڈنٹ آف UN جنرل اسمبلی عبداللہ شاہد از فرام وچ کنٹری؟ یہ کویشچن 2021 میں پوچھا گیا تھا، لیکن ہم اب اس کے کویشچن کی نوعیت کو خود چینج کرتے ہیں. ہم یہاں یہ لکھیں گے دی کرنٹ پریزیڈنٹ آف UN جنرل اسمبلی، کیونکہ ہر سال بعد UN جنرل اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے، اس میں پریزیڈنٹ 1 سال کے لیے الیکٹ ہوتا ہے. تو اس کویشچنز کی ہم نوعیت کو یہ چینج کریں، جو ابھی پریزیڈنٹ ہے وہ فلیمون ینگ ہیز بین الیکٹڈ ایز پریزیڈنٹ آف 79th سیشن آف UN جنرل اسمبلی 2024. فلیمون ینگ کو اقوام متحدہ کا جنرل اسمبلی 2024 کے 79ویں اجلاس کا صدر منتخب کر لیا گیا. یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی اینول سیشن یوزلی ہیلڈ ان دی منتھ آف سپتمبر ان نیو یارک USA. یہ ہر سال ستمبر میں نیو یارک USA میں اس کا سیشن ہوتا ہے. نیکسٹ کویشچن، قائد اعظم فرسٹ ایڈریس ٹو دی کانسٹیٹیوشن اسمبلی، قائد اعظم نے پہلی بار دستور ساز اسمبلی سے کب خطاب کیا؟ تو وہ 11 اگست 1947، 11 اگست 1947 کو انہوں نے پہلا خطاب کیا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح دی فرسٹ پریزیڈنٹ آف دی کانسٹیٹیوشن اسمبلی آف پاکستان، یہ دستور ساز اسمبلی کے پہلے صدر 11 اگست 1947 کو منتخب ہوئے، اور اسی طرح انہوں نے 11 اگست 1947 کو ہی پہلی مرتبہ ایڈریس یعنی خطاب کیا تھا. نیکسٹ کویشچن، ڈونباس از اے ڈسپیوٹڈ ریجن بٹوین، ڈونباس جو ہے یہ کن 2 ریجن کے درمیان ڈسپیوٹڈ کی ریزن بنی؟ اس کا آنسر پیپر میں روشیا اینڈ یوکرین تھا. ڈونباس جو ہے یہ جنوب مشرقی یورپ کا ایک بڑا کان کنی اور صنعتی علاقہ ہے جو کوئلے کے بڑے ذخائر کے لیے قابل ذکر ہے. تو اس پر جو وہ ایک جو جھگڑے کی ایک وجہ، جنگ کی ایک وجہ بنی روشیا اینڈ یوکرین کے اندر. اسٹینڈرڈ ٹائم آف پاکستان از اہیڈ آف GMT. پاکستان کا جو اسٹینڈرڈ ٹائم یعنی معیاری وقت جو وہ پوچھا گیا ہے تو وہ 5 hours اہیڈ آف GMT ہے. پاکستان ایک ٹائم زون استعمال کرتا ہے جو کہ پاکستان کا معیاری وقت PKT ہے. یہ UTC+5 ہے، یعنی کوآرڈینیٹڈ یونیورسل ٹائم سے 5 گھنٹے آگے. تو اس طرح یہ اس کا کویشچن بنتا ہے 5 hours اہیڈ آف GMT. نیکسٹ کویشچن، ہو از ناؤن ایز فادر آف ماڈرن کاسمولوجی؟ جو ماڈرن کاسمولوجی ہے اس کے فادر کس کو جانا جاتا ہے؟ کاسمولوجی سائنس کی شاخ کے طور پر کائنات کی تشکیل کے مطالعے سے متعلق ہے. اس کا رائٹ آنسر ایڈون پال ہیبل ہے. کاسمولوجی جو سائنس کی شاخ کائنات کی تشکیل کے مطالعے سے متعلق، تو اس کو ہم اس کے فادر کس کو جانا جاتا ہے؟ ایڈون پال ہیبل کو. نیکسٹ کویشچن، سی پیک مینلی ٹریڈ روٹ سرکموینٹ
फ्रॉम विच ए सी पैक बुनियादी तौर पर तजारती रास्ता किस समंदर से गुजरता है? तो सी पैक का ये साउथ चाइना सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री है हाईएस्ट डेथ रेट पर मिलियन फ्रॉम कोविड-19? किस मुल्क में फी मिलियन में सबसे ज्यादा अमवात हुई थी? तो वो पीरो कंट्री है जिसमें जो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड 6,065 डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन वाइज उसमें हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज फॉर्म इन, पहली जो दस्तूर असेंबली कब बनाई गई? स्टूडेंट्स, इसका आंसर्स आप जो है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज फॉर्म इन, पहली दस्तूर असेंबली जो कब उसको तश्कील दिया गया, इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1877 बाय, तो इसका जो आंसर है वो सैयद अमीर अली है। सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन एक सियासी तंजीम थी जिसकी बुनियाद सैयद अमीर अली ने कोलकाता में 1877 में रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पैक्ट गेव द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम, किस वायदे ने मुसलमानों को अलहदा राय दही का हक दिया? तो वो लखनऊ पैक्ट था। 1 अक्टूबर 1906 1 अक्टूबर 1906 को मुस्लिम पॉलिटिकल डेलीगेशन जो है ये आगा खान की क़यादत में जो वासराय हिंद थे उस वक्त के, उनसे मिला, डिमांड की सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम, इसकी इन्होंने डिमांड की। और इस तरह ये जो वफ्द था, ये जो डेलीगेशन था, इसने 1906 का जो क़याम है मुस्लिम लीग का उसमें अहम किरदार अदा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम टेकन फॉर सनलाइट फॉर टू रिच द अर्थ, जो सनलाइट है सूरज की वो ज़मीन तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम दरकार होता है? तो वो 8 मिनट 20 सेकंड होता है। ये तमाम कंटेंट आपके लिए बनाया जा रहा है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन करना अब आपकी अपनी मर्जी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।